السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ 3 دنوں تک کیوں رکھا گیا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور دفن کرنے میں 3 دن کی تاخیر کیوں ہوئی؟ اسی طرح سے انہوں نے ایک اور سوال پوچھ لیا ہے ساتھ میں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ہم کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کے بارے میں جواب عنایت فرمائیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سیرت کی ایک مشہور و معروف مستند اور مقبول ترین کتاب ہے رحمۃ للعالمین، جو قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ بڑی ہی مستند اور جامع کتاب ہے، منفرد خصوصیات کی حامل کتاب ہے اور اہل علم کے درمیان بالکل قابل اعتماد کتاب ہے۔ اس کتاب کے والوم نمبر 1 پیج نمبر 277 سے لے کر کے والوم نمبر 1 پیج نمبر 277 سے لے کر کے پیج نمبر 286 تک واضح طور پر لکھا گیا ہے، اور دوسری سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے روز سوموار یعنی منڈے کے دن چاشت کی شدت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اس کے ٹھیک تیسرے روز یعنی بدھ کے دن چہار شنبہ یعنی وینسڈے، اس کے رات کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا، دفن کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، ایک لمبا وقفہ ہے۔ دل میں سوال اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو کیوں رکھا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور دفن کرنے میں 3 دن کی تاخیر کیوں ہوئی؟ تو اس کی کئی وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اپنی جان، اپنے مال، اپنے بال بچوں اور ہر چیز سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نظر میں محبوب تھے۔ بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ محبت اور عقیدت تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان لوگوں کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اور محبت و عقیدت کی شدت کی وجہ سے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ ایک عجیب سا سما بن گیا تھا، خاص طور سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اس وقت جو حال تھا۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتی، اور سیرت کی بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور یہ خبر جب چاروں طرف پھیلنا شروع ہوا تو تمام صحابہ کرام بالکل پریشان حال ہو گئے، بالکل مضطرب اور بے چین ہو گئے، اور اسی صورت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، فوت پا چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ معزز سامعین کرام، اسی اسنا میں، اسی درمیان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے، فوت ہو چکے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے۔ سیدھے اتر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر پڑی ہوئی تھی، چادر کو ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں آ سکتی، جو موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر کیا تھا آپ نے اس موت کو حاصل کر لیا۔ اس کے بعد باہر نکلے، عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش کرنا چاہا لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہے تھے، بیٹھنے کے لیے کہا، وہ بیٹھنے سے انکار کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا اور کہا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر تم میں سے کوئی بھی
اگر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، فوت پا گئے۔ اور تم میں سے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، لا یموت، اور مرے گا نہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد انہوں نے آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144، انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے پھرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو عنقریب بدلے سے نوازے گا۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہمارے ہوش کھل گئے، ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں تھا، صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اس قدر غم ہو گیا کہ صحابہ کرام کو یاد بھی نہیں تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی ہے۔ اور جب اس آیت کریمہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو لوگوں نے سن کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے میں نے سنی تب مجھ کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت پا چکے ہیں۔ اسی وقت میرا پیر بالکل شل ہو گیا، کھڑا ہونا دشوار ہو گیا اور میں بیٹھ گیا۔ تو یہ پہلی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت دیر تک اس بات کا یقین ہی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور دوسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان ایک بات اٹھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، وفات پا چکے ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل نہیں دیا گیا ہے، ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن نہیں دیا گیا ہے۔ بات کھڑی ہو گئی کہ اتنی بڑی امت ہے، ان کو ایسے ہی کیسے چھوڑا جائے؟ کوئی ایک امیر ہونا چاہیے، کوئی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہونا چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے جو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری کو اپنے کندھے پر اٹھائے۔ تھوڑا اختلاف ہوا۔ مدینے کے اندر ایک جگہ ہے سقیفہ بنو ساعدہ، اس کے اندر انصار و مہاجرین سب جمع ہوئے، بحث و مناقشہ ہوا، گفتگو اور جدال ہوئی، تردید و تنقید ہوئی، اور بعد میں تمام مسلمانوں نے یکجٹ ہو کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر المومنین بنایا، اور سب لوگ متفق ہو کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پورا دن اسی میں گزر گیا، پیر کا پورا دن اسی میں گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ رات آ گئی، بات وہیں پہ ختم ہو گئی، صحابہ کرام اپنے اپنے کام میں مشغول تھے۔ کل ہو کر کے جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اسی کپڑے میں جہاں پر تھے وہیں پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ پڑھنے کی بات ہوئی۔ اس سے پہلے بات ہوئی کہ کہاں پر دفن کیا جائے گا، تو پھر اختلاف کے بعد دلیلوں کی روشنی میں یہ بات طے پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں وفات پائے ہیں تو نبی کو جہاں پر ان کی وفات ہوگی وہیں پہ دفن کیا جائے گا۔ تو اب حجرہ جو ہے وہ تو بہت بڑا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تو ویسے ہی بہت چھوٹا تھا، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ اور سوچ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، عام آدمی کی بات ہوتی تو کوئی بات ہوتی، ابھی عام آدمی کے جنازے میں تو کتنے سارے لوگ شرکت کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اہل ایمان ٹوٹ پڑے، اور سب کو اسی گھر میں نماز پڑھنا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ پڑھی گئی، یہ تیسری وجہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، اب وہیں پہ ان کو دفن بھی کرنا ہے، وہیں پر ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی۔ اب اس میں سارے لوگ نہیں سما سکتے ہیں، تو 10 آدمی کر کے حجرے کے اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر کے نکلتے تھے۔ 10 آدمی جاتے تھے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ، ان لوگوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد مہاجرین جو تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے تھے، ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اس کے بعد جو مدینہ کے انصار تھے، ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ پہلے مردوں نے نماز جنازہ ادا کی، پھر عورتوں نے نماز جنازہ ادا کی، اور یہ نماز جنازہ ادا کرتے کرتے منگل کا پورا دن گزر گیا، ٹیوزڈے کا پورا دن گزر گیا،
چہارشنبہ یعنی بدھ، وینسڈے کا بھی پورا دن گزر گیا، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دفن کیا گیا، بدھ کے روز، چہارشنبہ کے روز، یعنی وینسڈے کو جب درمیانی رات ہو گئی تو ہم لوگوں کو قبر کھودنے کی آواز آئی، پھوڑا چلنے کی آواز آئی، تو لگا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وجہ تھی، 3 وجہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو 3 دن تک رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں 3 دن کی تاخیر ہوئی، تدفین میں، دفن ہونے میں 3 دن کی تاخیر ہوئی۔ اب سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کو ہم کتنے دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں صحیح البخاری کتاب الجنائز باب السرعۃ بالجنازہ حدیث نمبر 1315 نمبر کی روایت ہے، 1315 نمبر کی روایت صحیح البخاری کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ کے ساتھ جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کو خیر کی طرف لے جاؤ گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو ایک شر کو اپنے گردن سے اتار کر کے آزاد ہو جاؤ گے۔ مطلب اس حدیث کا ایک یہ بھی ہے کہ اگر جنازہ ہے ہمارے گھر میں تو جلدی سے جلدی اس کی تکفین کی جائے، اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اس کو دفن کیا جائے جلدی سے جلدی۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے تو تاخیر چلے گا، اگر کوئی شرعی عذر ہے، بہت سارے شرعی عذر ہو سکتے ہیں تو تاخیر چلے گا، لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو مستحب اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جنازے کو قبرستان کے اندر دفن کیا جائے۔ یہ سوال کا جواب ہے جو ہم نے آپ کے سامنے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔